أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر 59 ہے، سورۃ الاحزاب، پارہ 22. ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. 59 آیت آج ایک ہی سنگل آیت ہے، انشاءاللہ اسی کو کور کریں گے پورے لیکچر میں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور بہت سی کوئریز ہوتی ہیں خواتین کو اس کے بارے میں، بچیوں کو اس کے بارے میں. تو ابھی سمر کورس ہوا، اس میں صراط مستقیم سیریز جو ہے اس میں بھی اس کو تھوڑا سا بتایا گیا تھا، زیادہ ڈیٹیل کا اس میں ٹائم نہیں تھا. اور میری کوشش ہوگی کہ یہ والی جو ریکارڈنگ ہے، کیونکہ سورۃ الاحزاب اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگے گا، تو یہ ریکارڈنگ اس سیریز میں ڈال دی جائے تاکہ وہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے جو پردے سے ریلیٹڈ تھا. کیونکہ ایک اس کلاس میں شارٹ کورس ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتی ہے لیکچر کی وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. تو اس میں کافی سارے چیزیں ہیں، جو بہت سے اسپیکٹس ہیں جو کور کرنے تھے، اس لیے یہ ایک ہی آیت آج لیکچر میں ہے انشاءاللہ. تو اس کو ہم کور کریں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا حکم اتارا اور اس میں کیا بھلائیاں ہیں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے. دیکھیں پچھلے لیکچر میں 53 آیت سے سٹارٹ ہو رہا تھا اور اس میں ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خاص طور پر خطاب کیا گیا تھا. معاشرتی احکامات تھے اور ہم نے یہ سمجھا پچھلے لیکچر میں کہ کچھ احکامات ہوتے تو وہ معاشرتی ہیں، لیکن وہ ان کو پورا کرنا، ان پر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. اگر ہم دوسروں کو اذیت دینے والی چیزیں کرتے ہیں، دوسروں کو اذیت دینے والے ہمارے کام ہیں، تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا. مومن کا ہاتھ اور زبان دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج بھی اسی کی ایک کڑی ہے. اس میں دیکھیں رسول اللہ سے خطاب ہے ویسے تو، کہ آپ کہہ دیجئے، اور یہ اس حکم کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ معاشرتی حکم ہے اور دیا بھی جا رہا ہے ازواج مطہرات کو، ازواج کو دیا جا رہا ہے، رسول اللہ کی بیٹیوں کو دیا جا رہا ہے، اور پھر عام عورتوں کا بھی ذکر ہے. لیکن ان کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا، خاص ذکر کیا گیا اس حکم کو کی امپورٹنس کو ڈپکٹ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو شو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 59 آیت میں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور عورتوں سے مومنوں کی، یدنین، کہ وہ لٹکا لیں. دنو، دال نون واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ادنا بھی اسی سے نکلا ہے، باب فعل اس کا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنا. ٹھیک ہے، قریب کرنا. جیسے کہ اگر یدنینا، ادنا کے آگے الا کا لفظ ہو تو وہ قریب کرنا، یعنی کہ کسی کی چیز کی طرف قریب کرنا، کسی کے ارد گرد ریپ کر لینا. لیکن یہاں پہ الا نہیں ہے، آگے صلہ علی ہے، علیہن ہے، تو یہ اوپر سے اس کا معنی آئے گا. علی کا مطلب پر ہوتا ہے نا، یا اوپر ہوتا ہے. تو یدنین علیہن، کہ وہ لٹکا لیں. پھر اس کا معنی کیا آئے گا؟ لٹکانے کا، اوپر سے لٹکا لیں. علیہن، اوپر سے، اپنے اوپر سے. ہننا جو ہے وہ مونس کا صیغہ ہے، علی اوپر. یدنینا کہ وہ لٹکا لیں، علیہن اپنے اوپر سے. اور اوپر کیا ہے؟ انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر. ٹھیک ہے، اگر یہ کندھوں سے سٹارٹ کرنے کی بات ہوتی تو وہ الیہن ہوتا، اپنے ارد گرد، اپنے قریب کر لو، اپنے ارد گرد ریپ کر لو. عربی میں صلہ بدلنے سے، آگے جو پریپوزیشنز لگتے ہیں اس کے چینج ہونے سے جو معنی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جیسے کہ پاسڈ آؤٹ کا مطلب الگ ہے، آپ نے کسی اسکول سے پاس آؤٹ کر لیا، اور پاسڈ اوے کا مطلب الگ ہے، فوت ہو گیا انسان. ٹھیک ہے، تو اسی طرح عربی میں بھی اب شاہدہ لی، اس کا کیا مطلب ہے؟ لی ہوتا ہے لیے، شاہدہ لی. اگر شاہدہ کے آگے لی آتا ہے تو کسی کے لیے گواہی دینا، یعنی کہ کسی کے حق میں. اور اگر شاہدہ علی ہے تو یہ کسی کے اوپر، کسی کے خلاف گواہی دینا ہے. اسی طرح یدنین علیہن،
اوپر کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں میں سے. جلب کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا. اب وہ سر کے اوپر سے لٹکا لیں اور پھر اس کو کھینچیں، یعنی کہ چہرے کو کور کر لیں. اگر اس کا معنی آپ صرف کھینچنا بھی رکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ سر کے اوپر لٹکا لیا، اب اس کو کھینچیں. تو کھینچنا کیا ہے؟ اپنے چہرے کے اوپر اس کو کور کر لیں. من جلابیبہن، لیکن جلب کا مطلب لیا جائے جلب کا تو وہ کھینچنا ہے. جلابیب، ویسے جلباب کسے کہتے ہیں؟ ایک بڑی سی چادر کو جلباب، اور جلابیب اس کا جمع ہے، اس کی پلورل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ من جلابیبہن اپنی چادروں میں سے، کہ وہ لٹکا لے اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے. ذالک، یہ ادنا قریب تر ہے. اب یہ دیکھیں پھر قریب کا معنی آ گیا نا. یدنین کا روٹ ورڈ بھی دال نون واو ہے، اور ادنا کا روٹ ورڈ بھی دال نون واو ہے. ٹھیک ہے، دنیا بھی اسی سے نکلا ہے. ادنا ہے نا، قریب کی چیز ہے دنیا. دنو، یہ قریب تر ہے. ان یعرفن، کہ وہ پہچان لی جائیں. فلا، پھر نہ. یؤذین، وہ ایذا دی جائیں. یہ حمزہ زا یا سے اس کا یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. وہ ایذا دی جائیں، تکلیف دی جائیں. وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیمہ، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا. ٹھیک ہے، پچھلے لیکچر کا سٹارٹ ہم نے کیا تھا 53 آیت سے، اور اس میں سارے وہ آداب بتائے گئے کہ گھروں میں کیسے انٹر ہونا ہے، اسپیشلی رسول اللہ کے گھروں میں جانے کے. لیکن اس کے بعد اگر رسول اللہ کے گھر کا یہ پروٹوکول ہے تو بعد میں بھی انہی چیزوں کو فالو کرنا ہے. کسی کے گھر جانے کے لیے، کسی دعوت پہ جانے کے لیے انہی پروٹوکولز کو، انہی میئرز کو، انہی رولز کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ازواج مطہرات کی حرمت کی باتیں تھیں پچھلا جو لیکچر تھا، کہ وہ امہات المومنین ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی ایک حرمت ہے. اور لیکن کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ ایسے رشتے جن کے سامنے پردے کے بغیر بھی آیا جا سکتا ہے، تھوڑی سی زینت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، اور ان کے سامنے عورت کا ویسا پردہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آگے مزید پردے کے احکامات ہیں. اور پھر رسول اللہ پہ درود کی بات تھی کہ اللہ اور ملائکہ جو ہیں ان پر درود بھیجتے ہیں، اور رسول اللہ اور اللہ کو جو اذیت دیتے ہیں ان پر لعنت فرمائی گئی ہے. مومنوں اور مومنات کو بھی جو اذیت دیتے ہیں تو پھر انہوں نے بہت بڑا، ان پر تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا، بہت بڑا بہتان اور گناہ کھلا. یہ پچھلی ساری جو آیات تھی نا پچھلے لیکچر کی، یہ اس کا میں نے تھوڑا سا سمرائز کر دیا ہے تاکہ تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک معاشرتی ادب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ الگ سے رسول اللہ کو خطاب کیا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیونکہ یہ حکم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ کو خاص طور پہ خطاب کیا گیا ہے کہ آپ، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ انہیں حکم سنائیں. اور سنائیں کس کو؟ پہلے ازواج کا ذکر جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں، پھر ان کی بیٹیوں کا ذکر جن میں حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، باقی بیٹیاں رسول اللہ کی ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ عنہم، تو وہ سب بھی آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن. ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ. اچھا، اب اس کے بعد جنرل تمام مسلمانوں کے لیے حکم. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور عورتوں سے نسوہ کی جمع ہے، اور نسوہ امرأتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے، نساء جو ہے وہ امرأتن عورت، اور نساء عورتیں پلورل ہے. ٹھیک ہے، اور تمام مسلمان عورتیں کس کی؟ مومنوں کی. اب وہ مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان سب سے خطاب ہے، ان سب کے لیے یہ حکم ہے. اب آگے جو جو ہم پڑھیں گے وہ ان سب کے لیے. پہلے ازواج دیکھیں، رسول اللہ مرد تھے. جب عورتوں نے کوئی پردے کے قوانین یا کوئی بھی ایسے قوانین فالو کرنے جو خالص عورتوں کے لیے احکامات ہیں، تو پھر ہم کس کو دیکھیں گے؟ ازواج مطہرات کو. رسول اللہ تو مرد تھے. ٹھیک ہے، ان کی ٹھیک ہے قولی احادیث سے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، لیکن ازواج مطہرات ایک رول ماڈل ہے، اور انہی کو پہلے حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں سے یہ کہیے اور اپنی بیٹیوں سے. ازواج مطہرات وہ جو 11 ازواج ہیں، میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ان کے گھروں میں داخل ہو
داخل نہیں ہونا بغیر اجازت کے، 9 گھر تھے رسول اللہ کے۔ تو بعد میں نے سوچا کہ آپ کہتے ہوں گے 11 بیویاں تو 9 اور 2 لونڈیاں تھیں، ماریہ قبطیہ اور ریحانہ رضی اللہ عنہما، تو یہ 9 کیسے ہیں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ تو وفات آ گئی تھی نا مدینہ کے دور سے پہلے ہی، اور جو زینب بنت جہش تھی وہ تو تھیں، یہ جو حضرت زید بن حارثہ سے جن کا پہلے نکاح ہوا تھا، لیکن زینب بنت حزیمہ جو تھیں وہ بہت جلدی وفات پا گئی تھی، وہ 1 ماہ یا 2 ماہ نکاح کے بعد وہ وفات پا گئی تھی۔ تو یہ 2 پھر ان کے گھر تو نہیں تھے ظاہر ہے، باقی یہ 9 حجرے جو تھے، باقی جو 9 ازواج ہیں، اور 2 تو خیر تھیں ماریہ قبطیہ اور ریحانہ تو دوسری ما ملکت ایمانہم جو میں آتی ہیں کہ لونڈی میں۔ تو بہرحال سب ازواج کو اور بیٹیوں کو کہیے اور عورتوں سے مومنوں کی کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر سے، ٹھیک ہے۔ اب نساء المؤمنین، ال جو ہے نا، جیسے کہ اکثر میں نے بتایا کہ ال جو ہے وہ اسم کو معرفہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب معرفہ اپنے استعمال کرنا ہوتا ہے نا، تو معرفہ استعمال کرنے کے عربی میں بہت سی وجوہات ہیں کہ کیوں معرفہ بنایا گیا کسی اسم کو۔ ایک تو اسے خاص کسی چیز کو، جیسے اللہ تعالیٰ کے سب ناموں سے پہلے اللہ ہے، وہ اللہ کے لیے پھر خاص ہو جاتے ہیں، اور ایک یہ کہ پورا آپ نے جو پوری ایک کسی ایک گروپ کا احاطہ کرنا ہو کہ پورے کا پورا، تو ال ظاہر کرتا ہے کہ یہ تمام مومنین ہیں، اس میں ہر دور کے، ہر زمانے کے، ہر خطے کے مومن آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض کے نزدیک ایسے تھا کہ مدینہ میں تو منافقین تھے، اور منافقین جیسے شام کے وقت جیسے ازواج مطہرات یا صحابیات جو ہیں وہ قضائے حاجت کے لیے جاتی تھیں، تو یہ جو منافقین تھے یہ آوازیں کستے تھے، اور جب انہیں کچھ کہا جاتا تھا یہ کہتے تھے اچھا ہم نے پہچانا نہیں کہ یہ کون ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نہیں جانتے تھے یہ کون ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ پردے کا حکم آیا کہ پردہ ہوگا تو پھر پہچان لی جائیں گی کہ یہ جو پردہ کر رہی ہیں تو یہ مومن عورتیں ہیں، مومن خواتین ہیں، ان کو ان پہ آوازیں نہیں کسی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہم سمجھے کوئی لونڈی غلام ہے، کیونکہ لونڈیوں کا لباس جو تھا نا وہ یہ محسنات کی طرح کا نہیں تھا۔ قرآن میں دیکھیں لونڈی سے بھی نکاح کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو خاندانی عورت ہے اس کے لیے الگ سے ورڈ یوز کیا گیا، کیا؟ محسنات۔ ان کے لباس میں بھی کچھ کچھ فرق ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھے منافقین، وہ کہتے تھے کہ ہم سمجھے کہ کوئی کیا ہے، یہ لونڈی غلام ہے، تو ہم نہیں جانتے تھے، اس طرح یہ اذیت دیتے تھے، اذیت دیتے تھے ان کے لباس کا۔ تو آج بھی جو مومنہ ہے نا اس کا لباس فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لونڈی غلاموں کا تو دور نہیں رہا، لیکن یہ ایک آئیڈینٹی مسلمان عورت کی تھی، ہے، اور ہمیشہ رہے گی۔ منافقین کا دور ہے یا نہیں ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اپنی خواہش نفس سے نا انسان کسی بھی حکم کی تعویل نہیں کر سکتا۔ اگر تو یہ حکم منسوخ ہو گیا ہوتا تو اس کے منسوخ ہونے کے بارے میں رسول اللہ کوئی بات کرتے، جیسے کہ جو منسوخ آیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں کہیں نہ کوئی قول مل جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مل جائے گا، یا رسول اللہ نے کوئی بات کی کوئی نہ کوئی، یا اس کے برعکس آگے آیت آئی تو پتہ چل گیا اچھا یہ حکم اب منسوخ ہے۔ جیسے کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، اس کے بعد آ گیا کہ یہ جو شراب کی حرمت نازل ہوگی تو پھر وہ آیت منسوخ ہے بھی، نماز کی حالت میں کیا جانا ہی نہیں قریب، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ جو ہے نا یہ حکم، یہ اب یہ آیت جو ہے یہ اب اس کی وہ ویلیو نہیں ہے، اب نیا حکم آ گیا کہ اب تو ہے ہی یہ حرام، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منافقین کے زمانے میں یہ پردے کی آیات آئیں اور یہ تبھی کے لیے تھیں کیونکہ تب فتنہ تھا، تب وہ تنگ کرتے تھے، یا وہ آوازیں کستے تھے، یا وہ اذیت دینے کی جو بھی وہ کوشش کرتے تھے۔ جو بھی مومنات اور مومنوں کو اذیت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ کہا ہے کہ لعنت ہے اس پر، تو جو بھی ہے۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں کیا یہ دور فتن نہیں ہے؟ یہ دور فتنہ ہے، یہاں تو نہ کوئی بڑا محفوظ، نہ بڑی محفوظ، نہ بچہ محفوظ، نہ بچی محفوظ، نہ بوڑھا محفوظ، نہ بوڑھی محفوظ۔ تو پھر تو یہ اگر صرف اذیت کے ڈر سے رکنے کے لیے آیا تو پھر تو اب اذیت ہی اذیت ہے،
اور یہ ہر جگہ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر تو یہ اور لازم و ملزوم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کا کوئی بھی قانون ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے، جو ہر دور کے لیے نہیں ہے اس میں واضح بتایا گیا کہ یہ اسی وقت کے لیے تھا اور یہ بات اسی دور کے لیے تھی. اس میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہمیں مل جاتی ہیں احادیث میں یا صحابہ کرام کے اقوال میں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر سے جلابیب. ٹھیک ہے، چادروں کو لٹکا لیں. اب یہ جلباب کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو لٹکانے کا یہ سمجھ لیا آپ نے کہ یہ جب اعلیٰ کا صلہ ساتھ لگا ہے نا، یدنین کے ساتھ، دنو کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے اوپر سے آنا، اوپر سے لٹکانا، پر لٹکا لیں. ٹھیک ہے. الہ ہوتا تو اپنے ارد گرد ریپ کرنے کی بات ہوتی، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں سر کا ورڈ نہیں ہے قرآن میں. تو یہ جو ورڈز ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ جو پریپوزیشنز ہیں، یہ سب کچھ کلیئر کرتی ہیں. ہم غیر عرب لوگ ہیں، ہمیں اسے سمجھنے میں شاید مشکلات بہت زیادہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے. لیکن اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے اوپر سے لٹکائیں. اوپر سے کہاں سے لٹکانا ہے؟ اگر سائڈ پہ کندھوں پہ ریپ کرنا ہوتا تو وہ یدنینا الیہن ہوتا، یہ علیہن ہے. ٹھیک ہے. اور کس سے لٹکانا ہے؟ اپنی چادروں میں سے. اب جلباب جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ جلابیب، جلباب کی جمع ہے. یہ وہ چادر ہے جو اوپر سے لی جاتی ہے کپڑوں کے. ٹھیک ہے. یہ خمار نہیں ہے، خمار گھر کے اندر کا لباس ہے. جلباب اس کے علاوہ ایڈیشنل لباس ہے جو آپ نے تب پہنا ہے جب آپ گھر سے باہر جائیں گے. امام بغوی کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ یہ وہ چادر یا وہ قمیض ہے جو عورت اپنی قمیض اور دوپٹے کے اوپر سے اوڑھتی ہے. اب انہوں نے چادر یا قمیض بھی کہہ دیا. قرآن میں اس کا جو لغوی معنی ہے، جو اس کا ٹرانسلیشن ہے، وہ تو چادر ہی بنتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو قمیض بھی کہہ دی ہے. جیسے آج کل گاؤنز ہیں یا ابائے ہیں، وہ بھی پھر اسی میں آ جاتے ہیں کہ یہ وہ چادر یا قمیض ہے جو عورت اپنی قمیض دوپٹے کے اوپر سے اوڑھتی ہے. یہ گھر کے اندر کا قمیض دوپٹہ نہیں ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے سر اور چہروں کو جلباب سے ڈھانپ لیں، ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ آزاد ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی کوئی سمبل ہوگا تب ایک آزاد عورت کا. ٹھیک ہے. امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ عرب خواتین دور جاہلیت میں چھچورا پن رکھتی تھیں، لہٰذا وہ چھچورا پن ابھی بھی باقی تھا. وہ کیا تھا چھچورا پن؟ انہوں نے مزید اس کو الیبوریٹ کیا کہ وہ لونڈیوں کی طرح چہرے کھلے رکھتی تھیں. ان کا یہ فعل مردوں کا ان کی طرف دیکھنے اور ان کی منتشر خیالی کا باعث بن رہا تھا. تو اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ انہیں کہیں کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں، انہیں اپنے اوپر چادر لٹکانے کا حکم دیں جب بھی وہ ضرورت کے تحت باہر نکلنے کا ارادہ کریں. یہ امام قرطبی نے تفسیر کی ہے کہ جب بھی باہر جانا ہے چادر لٹکانی ہے، اپنے اوپر سے لٹکانی ہے، چہروں پہ لٹکانی ہے. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ دور جاہلیت کا چھچورا پن کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ حکم اترا. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ ایٹیکیٹس بھی فالو کرنے ہیں جو حجاب کے ہیں. آپ نے پورا بایا لے لیا، آپ نے چہرہ کور کر لیا، یا آپ نے جلباب لے لیا اور اوپر سے اسے لٹکا لیا، چہرہ کے آگے کھینچ لیا، گھونگھٹ ہو گیا. گھونگھٹ یہ آج سری فارم ہے، آج نقاب ہے، کچھ بھی ہے، چہرہ ڈھانپنا مقصد ہے. یہ سب کچھ کر لیا، لیکن آپ کے جو جسچرز ہیں، آپ کے جو ایٹیکیٹس ہیں، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے بے پردہ عورت کے ہوتے ہیں. تو وہ بھی بالکل غلط چیز ہے. ایون کہ یہ زیادہ خراب ایسے ہوتا ہے کہ یہ پردے کو مزید بدنام کرتا ہے. ویسے یہ بہت ساری بری باتیں کی جاتی ہیں پردے کے بارے میں کہ اس میں تو لوگ یہ کرتے ہیں، پردے کی آڑ میں یہ کرتے ہیں. جب کوئی نیا نیا پردہ کرتا ہے اس کو بہت ہی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں یہ تو بری عورتیں کرتی ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ہے. اچھا، تو اگر بری عورتیں اس کا سہارا لیتی ہیں تو کیا کھلے چہرے والی ساری کی ساری سب نیک ہوتی ہیں؟ تو پھر کھلا چہرہ رکھنا بھی چھوڑ دینا چاہیے.
برائی تو جس نے ڈھونڈنی ہے ہر جگہ ڈھونڈ لینی ہے. کھلے کے چہرے کے ساتھ کیا کوئی برائی نہیں کرتا؟ جس نے برائی کرنی ہے وہ کسی بھی حالت میں کرے گا. اس کو کسی خاص لباس کے ساتھ آپ مختص نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. اس کے ساتھ کوئی چور دروازہ ڈھونڈتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ اس کی اپنی نیت ہے. لیکن بہرحال جو اللہ تعالیٰ کے لیے پردہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتی ہیں، رسول اللہ کے حکم کو مانتی ہیں، تو پھر وہ اپنے ایٹیکیٹس بھی اس کے مطابق رکھیں گی. وہ مردوں سے بلا تکلف بات کرنا، ان کے ساتھ مکس اپ ہونا، ان کے ساتھ باتیں شیئر کرنا، جوکس کرنا، کام سے معروف طریقے سے جو بات کرنی ہے وہ کی جا سکتی ہے. وہ ڈاکٹر ہے، لائر ہے، کوئی آپ کا پلمبر ہے، الیکٹریشین ہے، کچھ بھی ہے، کوئی سیلز مین ہے، معروف طریقے سے بات کریں اور بس بات ختم. ٹھیک ہے. جن سے آپ نے فریلی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے بیان کر دیے ہیں. ابھی سورہ احزاب میں بھی ان کا ذکر ہے، سورہ نور میں بھی ان کا ذکر ہے 31 آیت میں، اور اس میں بھی ذکر ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ ان کے سامنے آپ چاہیں تو زینت بھی اختیار کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مست نہیں ہے زینت اختیار کرنا، لیکن اگر وہ دیکھ رہے تھے تو کوئی بات نہیں. باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، ماموں، چچا، یہ سب جو ہے محرم رشتے ہیں. اچھا، اس کے بعد امام ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن سیرین، یہ بھی بہت پائے کے مفسر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے اللہ کے اس قول کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے مجھے عملاً کر کے دکھایا. چہرہ اور سر ڈھانپ لیا، صرف آنکھ کا ایک حصہ کھلا چھوڑ دیا، یعنی کہ جسے بس آپ راستہ دیکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ جلباب جو تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ جسے بس آنکھ کا کچھ حصہ نظر آتا تھا. آج اگر نقاب کوئی کر لیتا ہے، اور جلباب کی ڈیفرنٹ فارمز آ گئی ہیں، کسی نے اس کو سی لیا، کیونکہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی پر دھلا ہوا کپڑا پہنا تھا. تب حالات ایسی تھے مومنات کے، بہت زیادہ لگژریس لائف نہیں تھی ان کی، ازواج مطہرات کی اور صحابیات کی. تو بالکل پورے کپڑے، ایک دو جوڑے، کچھ کھانے کی چیزیں، گھر بھی بالکل واجبی ایک چارپائی اور اتنا ہی سامان ہوتا تھا گھروں میں. تو اس میں آرائش زینت اس طرح ہوتی ہی نہیں تھی، تو وہ چادر بہت اچھا اس کو کور کر سکتی تھی. لیکن اب جب حالات بدلے، پوری دنیا میں اتنی ساری ریولیوشنز آئیں، اتنی ساری چینجنگز آئیں، مسلمانوں کے بھی حالات بدلے. وہ تو بہت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 بر اعظم تک حکومتیں پھیل گئی تھیں مسلمانوں کی. تو وہ تو حالات بدلے، اس کے بعد آپ کی آرائشیں زینتوں کی بھی پھر اس میں اضافہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو اسلام مختلف ریجنز میں پروپیگیٹ کیا، وہ پھیلا، تو ہر ریجن میں پردہ کیا لوگوں نے، مسلم خواتین نے، لیکن اپنے اپنے کلچر کے حساب سے اس کو انہوں نے اڈیپٹ کر لیا. تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اب امام بغوی نے تو اس میں چادر یا قمیض کہا ہے، تو پھر یہ گاؤن بھی کی فارم میں آ گیا، یہ سل بھی گیا، اور اس کے اوپر الگ سے کپڑا بھی آ گیا. جیسے اپر الگ لیتے ہیں ہم لوگ، نیچے گاؤن الگ پہنتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر چادر ہی آپ نے لے لی ہے، ٹھیک ہے آج بھی چادر لے لیں، لیکن اگر وہ پھر بھی زینت کی نمائش ہو رہی ہے، نیچے اتنے خوبصورت کپڑے ہوتے ہیں وہ دکھ رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں کا زیور بھی سب کچھ دکھنا شروع ہو گیا ہے، تو اس سے بہتر ہے پھر آپ کو اسی لیے چیز پہنے جس سے وہ زیادہ اچھا کور ان چیزوں کو کیا جا سکے. مقصد تو یہ ہے کہ تبرج الجاہلیہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. باہر جانا ہے تو ہم نے 33 آیت میں سورۃ الاحزاب کی کیا پڑھا تھا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور نہ تم اظہار زینت کرو اظہار زینت جاہلیت پہلی کا، جاہلیت الاولیٰ، ہے نا. بات تو یہ ہے ساری. اس کے بعد دیکھیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اگر سر سے اوپر تک یہ ڈھانپ بھی لیا جائے تو چہرے کا الگ سے ذکر نہیں ہے. تو دیکھیں سر کے اوپر سے ڈھانپا اور جلابیب کی بات کی گئی، اور جلب کا مطلب کہ کھینچنا ہوتا ہے، تو اس کو کھینچنے کا بھی عنصر ہے، یعنی اسے چہرے کے آگے ڈالنا ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں ملتے ہیں روایات ملتی ہیں صحابہ کی کہ وہ کس طرح صحابیات کو پردہ کرتے، ازواج مطہرات کو کرتے دیکھتے تھے، تو اس میں یہی آتا ہے کہ ان کی صرف ایک آنکھ کا حصہ نظر آ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کی شکل تھی جلابیب کی، اس میں چہرے کا ڈھکنا آتا تھا. صرف امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں، مطلب کہ انہوں نے اس کو فرض نہیں کہا. قائل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں،
اس کو فرض نہیں کہا. باقی تمام ائمہ کرام نے اس کو فرض کے درجے پہ لیا ہے وہ. لیکن کسی نے فرض کہا ہے یا نہیں کہا, یہ سب کا متفقہ, اس پہ سب متفق تھے کہ فتنہ اگر کہیں پر ہے تو وہاں پر پردہ کرنا ہے, وہاں پر عورتوں کو مست پردہ کرنا ہے, چہرہ چھپانا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں ہوتی تھی اور ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تو ہم جلابیب سے سر اور چہرے ڈھانپ لیتی, جب قافلے گزر جاتے تو چہرے کھول لیتی. جیسے کہ ابھی گاڑیوں میں بھی آپ اگر رات کا اسپیشلی سفر ہے تو اس میں گاڑی کے اندر کون بیٹھا نظر نہیں آتا, یہ بھی نہیں پتا چلتا عورت ہے کہ مرد ہے. اگر اندر کی لائٹ نہیں آن کی ہوئی ہے آپ نے گاڑی کی تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا. لیکن جب رک جاتے ہیں اور اسٹریٹ لائٹس ہیں یا روڈ پہ جو لیمپس ہوتے ہیں وہ ہیں تو پھر نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایک قافلوں والا حساب ہے نا, کہ جب رک جاتے تھے یا مرد گزرتے تھے تو وہ چہرے ڈھانپ لیتی تھیں, اور جب وہ چلے جاتے تھے صرف خواتین ہیں یا کوئی محرم رشتہ پاس ہے تو وہ چہرے کو انکور بھی کر لیتی تھیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, حالت احرام میں یہ بھی حدیث ہے کہ کوئی عورت نقاب یا دستانے نہ پہنے. تو اس کا مطلب ہے کہ حالت احرام میں نہ پہنے, عام حالات میں عورتیں اس چیز کو یوز کرتی تھی. لیکن بس کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اس لیے اسے منع کیا گیا کہ آپ نقاب نہ کریں. لیکن ویسے اب حج کے دوران بھی, عمرہ کے دوران بھی کہا جاتا ہے کہ پردہ کریں, آپ نقاب نہ کریں لیکن چہرے کو آپ کسی نہ کسی طرح کور کریں, اوپر کپڑا ڈال لیں کوئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سلی ہوئی چیز نہ ہو, نقاب سلا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سلائی نہیں ہے کسی کپڑے میں, وہ سلی ہوئی چیز نہیں ہے, تو آپ اسے کپڑے سے منہ کو ڈھانپ بھی سکتی ہیں. اب بہت سارے اس میں فتاویٰ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ صرف نقاب کی بات ہے کہ خاص طور پہ ایسے وہ جو نقاب سا ہے وہ نہیں کرنا. اور وہ ایک توجہ تو یہی دی جاتی ہے کہ وہ یہود عورتوں کے ساتھ جو آپ کی مشابہت تھی اس سے روکنے کے لیے یا جو بھی تھا. بہرحال اللہ کے نبی کا حکم ہے تو ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ نقاب نہیں کیا جاتا احرام جب باندھا جاتا ہے. پھر اب اس کے بعد ایک تو جلابیب اوپر کا الگ سے ڈریس ہے, یہ اندر کے ڈریس سے الگ ایک چادر ہے. خمار بھی یہ نہیں ہے کیونکہ خمار کا الگ سے ذکر ہے, خمار کا الگ سے ذکر ہے, وہ گھر کے اندر کا ڈریس ہے. محرم یا قریبی نہ محرم بھی ایون کہ جیسے فادر کے دوست ہیں یا جو بالکل قریب کے نامحرم رشتے ہوتے ہیں جیسے کہ پھوپھا ہیں یا خالو ہیں, بالکل قریب کے ہیں لیکن نامحرم رشتے ہیں, تو ان کے ساتھ برتاؤ بالکل ایسے نہیں ہوتا کہ جس طرح بالکل ہی گھر کے باہر کا فرد ہے. یہ ہوتے ہیں قریبی نامحرم. عورت کے لیے بھی جو نندوئی ہیں یا وہ نامحرم ہیں یا دیور ہیں وہ نامحرم ہیں, لیکن اب گھر میں اگر وہ آ گئے یا نند کے ساتھ آ گئے یا یہ جو ہیں ایٹ ٹائمز یہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے اس میں جو دیور دیورانی ساتھ آتے ہیں یا جیٹھ جٹھانی ساتھ ہیں, تو پھر کیا مطلب کہ ہر وقت گاؤن اسکارف میں تو نہیں انسان رہ سکتا. اور پاکستان کا کلائمیٹ بھی ایسا ہے کہ یہ تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی چیز, ہے نا. تو بات یہی ہے کہ وہ جو گھر کے اندر کا لباس ہے نا وہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ وہ خمار ہے, وہ خمار ہے, اس سے آپ نے خود کو اچھی طرح کور کرنا ہے. آپ کی جو سطر ہے, اب دیکھیں چہرہ جو ہے نا, چہرہ اور ہتھیلی وہ پردے کی چیز ہے, چہرہ پردے کی چیز چہرہ ہے, مگر یہ سطر میں نہیں آتا. ہاتھ اور چہرہ سطر نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کو کیا کہا تھا جب وہ آئی تھی, ان کا لباس پتلا تھا تو چہرہ موڑ لیا اور کہا کہ اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو یہ جائز نہیں کہ وہ اس کے اور اس کے علاوہ کوئی چیز دوسرے پر ظاہر کرے. اور اس میں کیا تھا, چہرہ اور ہاتھ, ہے نا. تو یہ سطر میں نہیں ہے, باقی سب عورت کا اسم سطر ہے تو وہ آپ کا کور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. باقی چہرہ اور وہ نہیں, اسی کو اچھی طرح اس سے کور کریں, اور آستینے آپ نے بالکل اوپر تک پورے بازو ہی خالی ہو جائیں اور پنڈلیوں تک آپ نے اپنے ٹراؤزرز نہ چڑھائے ہوں, ایسے نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور سر کو بھی اچھی طرح کور کریں گی تو چہرہ بھی کافی کور ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی ہے. اور اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ یہ بھی ہے, اسپیشلی اس حدیث کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں نا اسپیشلی بہنوئی, بہن کا ہسبینڈ, یہ نامحرم کی ایگزیکٹ کیٹیگری میں نہیں آتے, یہ وقتی محرم ہوتے ہیں. کیونکہ بہن کے نکاح کے ہوتے ہوئے اس سے بہنوئی سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا, تو نامحرم تو وہ ہے جسے نکاح ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا, تو وہ وقتی محرم ہوتا ہے, اسے چہرے کا پردہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. یہ بھی ایک بات ہے
یہ اسماء بنت ابی بکر کا جو واقعہ ہے، اسے یہ بھی بہت زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے چیز کہ جو سالی ہے وہ بہنوئی کے ساتھ، ہاں اگر فتنہ ہے تو پھر فتنہ تو، کیونکہ فتنے کے لیے تو تمام ائمہ کرام نے کہا ہے جہاں فتنہ ہے وہاں چھپائیں چہرہ. وہ تو اگر فتنہ ہے تو ایسی عورت جو آپ کی بہت زیادہ حسن بیان کرتی ہے اور وہ اس سے آپ کو کسی خرابی کا ڈر ہے، تو آپ کو اس عورت کے سامنے بھی اپنی خوبصورتی یا زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے. وہ تو پھر اس عورت کے لیے بھی آ جاتا ہے. ایسا غلام جس سے مکاتبت ہو سکتی ہے، جس کی مکاتبت کا چانس ہے کہ وہ خود کو آزاد کر سکتا ہے، اس میں وہ ایلیجبل ہے، اس غلام سے بھی پردہ ہے. وہ جہاں پہ ایسی کوئی چیز، کوئی پاسبلٹی، کوئی پرابیبلٹی ہے، وہاں تو پھر پردہ آ جائے گا. لیکن یہ تو وہ ایک نارمل حالات کی باتیں ہیں. نارملی جیسے ان رشتوں میں ایک لحاظ، ایک حیا ہوتی ہے، اور الحمدللہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی باتیں ہوں. بڑے خوبصورت یہ بھی رشتے ہیں. تو پھر آپ نارملی ان کے ساتھ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے سامنے آپ آ بھی سکتے ہیں، سرو بھی کر سکتے ہیں. ہاں بہت زینتوں کا اظہار یا بہت زیادہ لمبی چوڑی باتیں اور خلوت میں باتیں اور اکیلے مل لینا اور اس طرح کی چیزیں، یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ نے پردہ، حجاب جو ہے وہ اپنے پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ حجاب ہے. حجاب صرف ایک نام نہیں ہے، جلابیب اوڑھ لیا اور حجاب ہو گیا. بہت سے ایسے آپ نے گاؤن سکارف والی خواتین بھی دیکھی ہوں گی جو کہ جن کا گاؤن سکارف مطلب وہ باقاعدہ ان کا سورس آف اٹریکشن ہوتا ہے. وہ اتنا زیادہ کیا کہنا چاہیے، اتنا زیادہ مزین کیا ہوتا ہے انہوں نے، اتنا زیادہ اس کو سجایا ہوتا ہے کہ بجائے زینت کو چھپانے کے وہ ان کی مزید زینت کی آرائش ہوتا ہے. اور پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خواتین کے جیسچرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ جو پردہ ہے نا، یہ تو ایک اعلان ہے کہ میرے سے تم نے محتاط رہنا ہے. پردے والی خواتین کے ساتھ آپ کو پتہ ہے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں. آپ ایئرپورٹس میں چلے جائیں، مالز میں چلے جائیں، وہ خود ہٹ جاتے ہیں، مرد راستہ دے دیتے ہیں ایسی خاتون کو. پتہ نہیں آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ نہیں، لیکن ایسے ہوتا ہے. یہ پردہ جو ہے نا، یہ ایک سمبل ہے کہ میرے سے محتاط رہو، میں پردہ کرتی ہوں اور میں کسی کے ساتھ بھی اپنا کلوز انٹریکشن نہیں کر سکتی. لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ ایٹیکیٹس نہیں فالو کیے، آپ ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اندر زیور چھنک رہے ہیں، یا آپ کے اونچے اونچے جوڑے ہیں اور آپ کے آنکھیں جو ہے میک اپ سے بھری ہوئی ہیں، تو وہ حجاب کو باقاعدہ آپ نے کیا کرنا چاہیے، اس کو ڈی فیم کر دیا، اس کو باقاعدہ بدنام کر دیا. تو حجاب کرنا ہے اور اپنے پورے ایٹیکیٹس کے ساتھ کرنا ہے، پھر وہ حجاب ہے، پھر وہ عورت کو فائدہ دے گا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں، جب بھی حکم آیا نا حجاب کا اور جلابیب کا، تو انصار کی عورتوں نے سیاہ چادریں اوڑھی اور وہ اس طرح سکون سے چلتی جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں. یعنی اپنی چال کو بھی انہوں نے اتنا زیادہ کیا کر لیا، محتاط کر لیا کہ اگر ہم نے چادریں اوڑھی ہیں تو ہماری چال بھی ایسے ہو کہ کوئی چیز چھنکتی ظاہر نہ ہو، ہماری زینتیں ظاہر نہ ہو، کوئی چیز، کوئی ہمارا باڈی پارٹ جو ہے وہ نمایاں نہ ہو، جیسے ان کے سروں پہ پرندے ہیں. کتنی اہم بات ہے نا یہ. تو پھر یہ ایسی چادر ہے جس نے آپ کو کور بھی کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ایٹیکیٹس بھی فالو کرنے ہیں. ابن عباس اور ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ بڑی اوپر سے لینے والی چادر ہے، یعنی اوپر سے اس کو لٹکائیں، یعنی گھونگھٹ کر لیں. اور اس کے ساتھ پھر کیا، چال، آپ کے انداز، آپ کے مینرز، آپ کی بات چیت، وہ سب بھی پردے والی ہو. یہ ہے پھر پردہ. ٹھیک ہے. اور اس پردے کے بعد وہ جلباب جو ہے، وہ جو چادر ہے، وہ اگر پھر آپ کا جو ہے وہ اس کی جگہ آپ گاؤن لے لیں، اس کی جگہ آپ جسے ٹوپی، برقع، ایرانی برقع، پتہ نہیں کتنے برقعوں کے نام ہیں، تو یہ سب اسی کی فارم ہے. مقصد آپ کا زینت کو چھپانا ہے، وہ جلباب سے ہے، وہ گاؤن سے ہے، جو بھی ہے، زینت کو چھپانا ہے. وہ یہ سب کچھ پھر جلباب کے زمرے میں آ جائے گا اگر وہ زینت کو چھپاتا ہے. اگر وہ زینت کو چھپاتا نہیں ہے تو وہ پھر وہ جلباب کا مقصد نہیں پورا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، ذالک، یہ ادنا، قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. یعرفنا، یہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں؟ پہچان لی جائیں کس فیملی کی لڑکی ہے، یہ اس طرح کے ڈریس پہنتی ہے، یا یہ شکل کی پہچان نہیں ہے. یہ
اس ڈریس سے، اس جلباب سے، اس پردے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے وہ پہچان لی جائے کہ وہ مسلمان عورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میم نے ہمیں ایک واقعہ بتایا، ہماری ٹیچر نے، کہ بحرین میں ایک اسلامک سینٹر تھا، ڈسکور اسلام، تو کہتے ہیں اس کے باہر نا پکچرز کچھ لگی ہوئی تھیں ایسی خواتین کی جو کیا تھیں، لاوارث، کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم نے ان کو دفنانا ہے۔ پھر ظاہر ہے آئیڈینٹیفائی کوئی کرے گا، پتہ چلے گا کہ اس کو کیسے دفنانا ہے، یا اس کو یہ کس ریلیجن سے ہے۔ ہندوز تو جلاتے ہیں، وہ جو کرسچنز ہیں وہ کافنز میں دفناتے ہیں، ہم ایسے قبر میں دفناتے ہیں، کسی تابوت میں نہیں ڈالتے۔ تو اگر کوئی عورت مر جاتی ہے اور اس کی شناخت نہیں ہو رہی، تو دیکھیں یہ جو حجاب ہے یہ کتنی بڑی آئیڈینٹی ہے کہ یہ تو مسلم ہے، اس کو آپ نے دفنانا ہے، اس کو کوئی جلا نہیں سکتا۔ تو یہ عورت کی آئیڈینٹی ہے، یہ عورت کو کوئی اس کے اوپر بوجھ نہیں ہے، یہ اس کو اب آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے آیت کا ایک بیسک مطلب سمجھ لیتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اس کو بڑی چیزوں سے آزادی دیتی ہے اور اس کو بہت ہی اذیتوں سے بچاتی ہے اور بہت سی چیزوں کی پہچان دلاتی ہے، یہ آئیڈینٹی، پردے کی آئیڈینٹی۔ اچھا، یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائے، پھر نہ وہ اذیت دی جائیں۔ اب اذیت دی جائیں، جیسے کہ اس وقت کا جو کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا، وہ تو یہی ہے کہ جو منافقین تھے وہ اذیت دیتے تھے اور آوازیں کستے تھے، تو وہ اذیت نہ دی جائیں، پہچان لی جائیں مسلمان عورتیں، ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، یہ خاندانی عورتیں ہیں جو بھی ہے۔ یہ بھی اذیت ہے کہ نہ کوئی کہ عورت اپنے پردے کی وجہ سے پہچانی جائے گی اور وہ مسلم عورت ہے۔ یہ اس وقت کا تھا رسول اللہ کے دور میں، کہ ان کی وہ جو لوگ ہیں باقی وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ مومنات ہیں۔ اس کے علاوہ اب آج کے دور میں اگر کوئی تبرج نہیں کرتا، وہ نمائش نہیں کر رہا، تو کوئی اس کی طرف اپیل ہی نہیں ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں پردے والیوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں تو پھر نظر کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جب نظر کچھ نہیں آئے گا کتنی بار دیکھ لے گا کوئی؟ اب ایسا بیانہ آپ نے پہنا ہو کہ واقعی سب دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، دیکھ لیں جتنا دیکھنا ہے۔ ایک ایسی خاتون جس نے کوئی اوپر جلباب، کوئی چادر، کوئی گاؤن نہیں لیا، ٹھیک ہے، دوپٹہ بھی برائے نام ہے۔ آج کل تو کپڑے ایسے ہیں، سمر ہے، اور اللہ تعالیٰ سبھی کو ہدایت دے اور ہمیں جو سچ ہے وہی اس کو سمجھنے کی توفیق دے، جو حق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو بس خواتین اور بچیاں کبھی کبھی بہت ہی زیادہ پتلے سی تھرو لباس میں ہوتی ہیں، تو آپ سوچیں ایسی کو دیکھا جائے گا کہ قبائے والی کو دیکھا جائے گا؟ تو اذیت نہیں دی گئی نا، ایک خراب نظر سے بچ گئی تو وہ اذیت نہیں دی جائے گی۔ کسی کا انداز باوقار ہوگا، نگاہیں اس کی نیچے، اسے کسی سے غرض نہیں ہے تو کوئی غلط نیت سے نہیں آئے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ لونڈیوں کے مقابلے میں اس زمانے میں بھی شرفاء کی خواتین کا ڈریس جو ہے فرق ہوتا تھا، تو محسنات تب بھی خاندانی عورتوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ اسے اذیت نہیں دی جائیں گی، آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اذیت نہ دی جائیں۔ اچھا، جو ہماری یوتھ ہے وہ بہت افینڈ ہوتی ہے ان باتوں سے نا، جو ہماری ینگ بچیاں ہیں وہ بہت افینڈ ہوتی ہیں کہ اچھا لڑکوں کی نظر میں خرابی ہے اس میں ہے، ہم کیوں ایسے ایسے کور کریں خود کو، ہم کیوں ایسے ایسے لباس پہنیں؟ ٹھیک ہے، ویسے تو اس کی سب سمپلسٹ جو اس کا آنسر ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا کریٹر ہے، اس نے آپ کو بنایا، اس نے آپ کے لیے بہتر سمجھا، تو آپ کو یہ کرنا ہے۔ نفس پہ بھاری ہے، جو بھی لاجکس ہیں، لیکن ایک ایگزامپل ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ایک شہر میں کوئی پاگل ہاتھی گھسا ہے، آپ کہیں یہ ہاتھی کا قصور ہے، پاگل ہو گئے، میرا کیا قصور ہے، میں کیوں گھر کے اندر بیٹھوں، میں نے جانا ہے اسی گلی میں جہاں سے ہاتھی نے گزرنا ہے، تو کیا کرے گا؟ آپ کو کچل دے گا، ہے نا؟ تو ایک پاگل ہاتھی سے آپ نے خود کو بچانا ہے نا۔ تو اسی طرح جس کی تربیت نہیں ہوئی، جس نے، ہم خواتین کا بھی بہت سے اس میں قصور ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی، بیٹوں کی تربیت نہیں کی، اور وہ بیٹے جب مرد بنے معاشرے میں گئے تو انہوں نے عورت کی عزت نہیں کی، اس میں بھی عورت کا قصور ہے۔ لیکن چلے مان لیا کہ واقعی جو وکٹم عورت ہو رہی ہے اور جو اس کا تو قصور نہیں ہے نا، اس نے تو اس مرد کی تربیت نہیں کی جو مرد خراب ہے اور خراب نظر سے دیکھتا ہے یا آوازیں کستا ہے یا جو بھی کرتا ہے، مولیسٹنگ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس عورت کا تو قصور نہیں ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو پھر کریں کیا؟ آپ ساری دنیا کو چینج نہیں کر سکتے، سارے معاشرے کو مومن نہیں بنا سکتے، آپ اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے حصے کا کام یہ ہے کہ اپنی نسل کو درست کریں، آگے آنے والی نسل کو درست کریں، اپنے بھائیوں کو انفلوئنس کریں، اپنے بیٹوں کو انفلوئنس کریں، اپنے شوہروں کو بتائیں کہ یہ عورت کی تعظیم ایسے ایسے، عورت کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے تو
یہ عورت نہیں ٹرین کرنا ہے نا، سب سے پہلے تو ماں نے ٹرین کرنا ہے. تو آج ہی شروع کر دیں ٹریننگ. اور ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ جو وکٹم ہے اس نے تو اس مرد کو خراب نہیں کیا تھا، یا اس کی تربیت میں اس کی تو کوتاہی نہیں ہے. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ پاگل ہاتھی سے پھر خود کو بچائیں. میں اور بھی بہت سے جانوروں کے نام لے سکتی ہوں لیکن میں کسی کو افینڈ نہیں کرتی، صرف یہ ایک ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے. تو آپ کو خود کو سیکیور کرنا ہے. انسان کا اختیار اپنے اوپر ہے، پورے معاشرے پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. تو اپنے حصے کا تو آپ نے کرنا ہے کام. مومنوں کو پہلے ان کو حکم ہے نظریں نیچی کرنے کا، وہ نہیں کرتے تو ہم کیا احتجاجن نظریں اوپر کرنا شروع کر دیں؟ گناہ پر گناہ کرنے سے پہلا گناہ ختم ہو جاتا ہے. گناہ پر استغفار کرنے سے گناہ ختم ہوتا ہے. دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا کرنے سے دوسرے کو ہدایت ملتی ہے. روشنی اندھیرے کو کاٹتی ہے، اندھیرا تو اندھیرے کو نہیں کاٹتا نا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری یوتھ ان باتوں سے نا اوفینڈ ہوتی ہے لیکن بات دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا اس میں بہت گہرائی، بہت مصلحت ہے اور بہت عافیت ہے. اس عافیت کو سمجھنا ہے. جو اب اسٹیٹسٹکس ہے نا ہمارے پاس کہ بہت سے اسٹیٹسٹکس، بہت سے واقعات تھے جو مجھے ملے لیکچر سے، استاذہ کے ملے، اور اس میں اب میں ایک ایک کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گی لیکن اس میں نا بہت سے ایسے نان مسلمز جو پہلے تھیں اور پھر وہ کنورٹ ہوئیں اور انہوں نے جو پردے کے فائدے بیان کیے وہ آپ یقین کریں کہ کسی نے کہا کہ میرا انٹلیکٹ گروم کیا، کسی نے کہا کہ اب ایک جو خاتون تھی وہ کہتی ہیں کہ میں شروع سے بلکی تھی، تو مجھے باڈی شیمنگ کرتے تھے سب اور کوئی مجھے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا تھا، لیکن کالج میں میری مسلم فرینڈز بنی، انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا. تو کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ میں اسلام کی طرف انکلائنڈ ہوئی اور پھر اسلام قبول کیا، اور جب پردہ کیا تو کہتے ہیں کہ مجھے تب جو لبرٹی محسوس ہوئی زندگی بھر نہیں ہوئی تھی، کہ اب مجھے کوئی جج نہیں کر سکتا میری لکس کی وجہ سے، میری باڈی شیپ کی وجہ سے، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑی چیزوں سے آزاد کر دیا ہے، آزاد کر دیا کہ تم خود کو ایکسپلور کرو. تم کن کاموں میں پڑی ہو؟ تو خود کو ایکسپلور کرنا. یہ آپ عورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو خوبصورت ہی بنایا ہے لیکن وہ اپنی نوک پلک درست کرنے میں اتنا لگی رہتی ہے کہ باقی جو اتنے ساری ایبلٹیز اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو بھی دی ہیں عورت کو بھی دی ہیں، عورت ان کو یوز ہی نہیں کر پاتی کیونکہ وہ ایک ہی طرف، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کب پہنچی؟ تو انہوں نے کہا جب آپ کنگھی پٹی کر رہی تھیں. یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی وہ اچھا ان میں خطاب کا ایک ہنر تھا اور اتنی زبردست وہ محدث تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک وجہ بیان کی کہ اس چیز میں عورت کا ٹائم جاتا ہے اور اگر کوئی بالکل اپنی آرائش میں ہی لگی رہے گی تو وہ کتنا ٹائم اس کا ویسٹ ہوگا. یہ پردہ اسے کتنا لبریٹ کرتا ہے کہ ان چیزوں سے نکلو اور اپنے انٹلیکٹ پہ توجہ دو. کرتا ہے نا عورت کو لبریٹ کرتا ہے پردہ، ہے نا. اسی طرح بہت سے واقعات تھے، جیسے کسی میں واقعے میں تھا کہ اب ایک ویب سائٹ تھی یہ QA.islam.com، اسی طرح کی کوئی ویب سائٹ تھی، اس کا حوالہ دیا استاذہ نے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایک جو خاتون تھی کہتی ہیں کہ میری اپنے شوہر کے ساتھ ایک معقول زندگی تھی، ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے بڑی زبردست قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن ایک نارمل لائف جیسے ہوتی ہے، اتنا بھی نہیں کہ بس ہر وقت لڑائیاں ہی ہو رہی ہیں، ایسا بھی نہیں تھا. کیریکٹر بھی اچھا تھا عورت کا. کہتے ہیں اس کا جو بزنس پارٹنر تھا وہ بہت اچھا تھا. وہ اس سے پھر ہماری چونکہ بزنس پارٹنر تھا تو وہ گھر بھی آنا جانا، دوست بھی، شوہر بھی اس کی تعریف کر رہا ہے اور وہ گھر بھی بہت آنا جانا ہے، آپ کھانے اکٹھے کھا رہے ہیں، آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے اکٹھے ہیں. تو وہ اس کی طرف انکلائنڈ ہو گئی. اتنی بڑی ان کے اندر کی وہ جو کشمکش تھی کہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے ڈیورس کر دو، اور ڈیورس لے بھی لی. اور کہتے ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا. وہ ٹھیک ہے بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی لیکن کیریکٹر وائز تو اچھا انسان تھا نا، وہ کہیں اور تو نہیں شادی کرنا چاہتا تھا. تو وہ گھر بھی اس کا ٹوٹ گیا، اس کے بچے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی بالکل وہ بھی ٹوٹ کے رہ گئے، اور وہ بھی کیا آپ کہنا چاہیے کہ وہ بھی سب کچھ سارا گھر ہی اسپوائل ہو گیا نا. اور کہتے ہیں کہ اس مرد سے بھی میری شادی نہیں ہو سکی، حالانکہ وہ بھی انٹرسٹڈ تھا، اس کی بیوی نے بھی ایک طوفان کھڑا کر دیا.
تو اس عورت کی کیا زندگی ہوئی اس مرد کی، اور وجہ پیچھے کیا تھی؟ مرد کی کیا ہوئی، بچوں کی کیا ہوئی؟ 2 گھر ٹوٹ گئے، خراب ہو گئے، اور وہ اگر اپنی شادی میں دوسرا مرد رہا بھی تو بیوی اس پہ اعتبار کرے گی؟ یہ جو مخلوط گیدرنگز ہے اور یہ جو ایک اپنی لمٹ کو کراس کرنا ہے، یہ کتنی زیادہ تکلیفوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ عورت کو اللہ نے کتنی تکلیفوں سے بچایا ہے، یہ ہمیں خود نہیں پتا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایک تو نہیں ہے، یہ تو ایک فگر سامنے بیٹھا ہے نا۔ آپ یقین کریں ایسی بھی چیزیں ہیں کہ خواتین، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور سب کو ہدایت دے، وہ سلیبریٹیز پہ میں اتنا زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں اور اتنا انہیں آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ انہیں اپنے شوہر نہیں اچھے لگتے، انہیں اپنے جو جائز رشتہ جس سے آپ محبت سے بات کریں، آپ اس کے ساتھ جو چاہے کریں، سب کچھ جائز ہے، اس کا خیال رکھیں، آپ کو اس کا خیال رکھنے کی تو ہوش نہیں رہتی، آپ انہی میں گم رہتے ہیں، انہی سلیبریٹیز کی آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، یا اگر وہ سنگر ہے تو اس کے سانگس۔ مطلب یہ کیا ہے؟ صرف سامنے کوئی اگر فگر ہے اس سے پردہ نہیں ہے۔ بار بار کیوں نظروں کو نیچی رکھنے کا کہا؟ کیونکہ یہاں سے ابتدا ہو جاتی ہے، اور جب عورت خود کو کسی کے سامنے ایکسپوز کر دیتی ہے تو پھر بس یہ اینڈ ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ اینڈ ہو جاتا ہے۔ نظر سے بات شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اگر بات چیت کا خیال نہیں رکھا، اس میں آپ نے لحاظ نہیں رکھا، آپ کو پتہ ہے یہ سارے احکامات کتنے بتدریج اترے ہیں عورت کی ٹریننگ کے لیے، کیسے اس کو آہستہ آہستہ ٹرین کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ اعراف میں آیت نمبر 26 میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا؟ اے بنی آدم، میں وہ آیت کھول کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اے بنی آدم 26 آیت ہے یہ سورہ اعراف کی۔ بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ سب سے پہلے لباس کو انٹروڈیوس کرایا گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ ستر پوشی اور زینت کا بھی باعث ہے۔ ہاں، اس سے خوبصورت بناؤ، اچھا لباس پہنو، اچھا خود کو اچھی طرح سنوارو نکھارو، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، اچھا لباس بھی پہنے، سب کچھ کریں، مگر کیا ہے؟ پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ جو سادگی ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سادگی میں رہیں، اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ نے زینت اختیار کی ہے تو تب بھی اس کو نمایاں نہ کریں، اللہ سے ڈر کے معاملہ کریں۔ کسی کو آپ کے لباس کی وجہ سے، آپ کی زینت کی وجہ سے، آپ کی آرائش، آپ کا میک اپ، آپ کی چال ڈھال، آپ کے انداز، اس کی وجہ سے آپ کی طرف، نامحرم کو آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تقوی کا جو لباس ہے نا، وہ بہت بہتر ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر دوبارہ کیا کہا گیا؟ اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو، یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی بات ہے، ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا، تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ، یعنی کہ شیطان اور اس کا قبیلہ، تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ 27 آیت تک ہے، یہ ترجمہ میں نے پڑھا۔ تو سب سے پہلے لباس انٹروڈیوس کرایا گیا، اس کی وجہ بتائی گی، زینت کا ذریعہ ہے، لیکن زینت کا ذریعہ ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تقوی کے ساتھ زینت اختیار کرنی ہے، اور یہ ستر پوشی کرے، سی تھرو لباس، اور اسپیشلی خواتین کے لیے۔ مردوں کا تو چلے ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے، پھر بھی وہ بھی کور اپنے آپ کو کرے، وہ بھی اچھی بات ہے۔ تو عورتوں کے لیے تو خاص طور پہ ستر پوشی کا حکم ہے، سارا جسم ہی ان کا تو ستر ہے، تو ستر پوشی لباس اس کو انٹروڈیوس۔ پھر آہستہ آہستہ کیا؟ سورہ نور میں خمار کا ذکر آ گیا۔ 31 آیت میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مومن عورتوں سے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے کہہ دیجیے وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب یہ نظر نیچی رکھنے سے یہ سارا سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے، تو کوئی خرابی جنم نہیں لے گی۔ یہ نظر اوپر ہو گئی تو اگلا حکم ہی شرمگاہوں کی حفاظت کا ہے۔ شرمگاہ کی جو
آپ کہہ لیں کہ اس کو خطرہ ہے نا، وہ شروع نگاہ سے ہوتا ہے. اس لیے پہلے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم ہے. اس سے پہلے مومنین کو گزر گیا. میں صرف 31 آیت پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، مومن مردوں کے لیے گزر گئے، پہلے انہیں حکم ہے نظر نیچی رکھیں، وہ 30 آیت میں. تو 31 آیت میں مومن عورتوں سے کہیں نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. یہ وہ حکم ہے جو مردوں کے لیے نہیں ہے اور عورتوں کے لیے ہے. آپ نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، لباس زینت ہے، ہاں ہے، مگر اس کو ظاہر نہیں کرنا نامحرموں پہ، مگر جو خود ظاہر ہو جائے. الا ما ظہرا، وہ بھی ظہرا، وہ بھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالیں. وہ آپ نے گھروں میں بھی ڈالنا ہے، کیونکہ یہ عورت کا زینت کا حصہ ہے. اس کے گریبان، اس کا سینہ اس کا زینت ہے. وہ آپ کو کسی بھی کے بھی سامنے نہیں کھولنی چاہیے سوائے شوہر کے. وہ ایک الگ ہے، ظاہر ہے وہ رشتہ اور باقی کسی کے بھی. حالانکہ گناہ نہیں ہے اگر آپ دوپٹہ آپ کا اتار کے کام بھی کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ گھر کے اندر کے احکامات سورہ نور میں تھے، کیونکہ گھر کے اندر قریبی نامحرم بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، محرم رشتے بھی آ جاتے ہیں. ان کے سامنے بھی آپ نے اوڑھنیاں اوڑھنی ہیں. اور جو قریبی نامحرم ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تھوڑا سا پروٹوکول ہوگا اس کا، پھر زیادہ آپ نے اچھی طرح خود کو کور کرنا ہے. جیسے بیٹے، بھائی، باپ، چچا، ان کے سامنے تو آپ آستینیں آپ کی فولڈ ہوئی ہوئی ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو قریبی نامحرم ہے، دیور ہیں یا نندوئی ہیں، جو قریبی نامحرم ہے، تو ان کا جو ہے ان چیزوں کا دھیان ان کے سامنے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنا کیونکہ گاؤن سکارف پورا چہرہ ڈھکنا یہ ایٹ ٹائمس پاسبل نہیں ہوتا. پاسبل ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن کبھی کبھی جیسے کمبائن سسٹم میں نہیں پاسبل ہوتا، تو یہ پھر بھی کرنا ہے. اب نہیں پاسبل نہیں تو آپ سب کچھ اتار کے رکھ دیں کہ اب تو پاسبل ہی نہیں. یہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. ان سارے ایٹیکیٹس کو سمجھیں. یہ درجہ بدرجہ ہے، جو سورہ تدریج ہے، یہ پردے میں بھی ہے. پہلے لباس انٹروڈیوس، پھر اوڑھنیاں انٹروڈیوس. نظریں نیچی رکھیں، اوڑھنیوں کو سینوں پہ پھیلائیں، زینت کا اظہار نہیں کرنا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنا نہ ڈرو اپنے خاوندوں کے سامنے، باپ دادا. یہ سورہ نور میں ہی اسی آیت میں آ گیا تھا. باپ دادا، خاوند، باپ، خاوندوں کے باپ، دادا پر، اور بیٹوں، شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے جو آپ کے بچے ہیں وہ بھی، بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ سب جو ہیں، یا غلام. تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ عورت کے چہرے کا پردہ اس طرح نہیں ہے. یہ اگر آتے جاتے ہیں گھروں کے اندر تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حکم آیا یہاں پہ کس کا؟ جلباب کا. کہ اگر باہر جانا ہے، تو گھر کے اندر کے احکامات تھے نا. اگر باہر جانا ہے تو پچھلے ہم نے لیکچر میں پڑھا کہ بالکل آؤٹ سائڈر سے، پردے کے پیچھے سے بات. ہم نے تو ازواج مطہرات کو ہی رول ماڈل سمجھا ہے نا، ہم نے تو نہیں بنانا ہے. پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. اور اگر خود جانا ہے باہر تو جلباب اوڑھنا ہے، وہ بھی پردہ ہے. پھر اس کے لیے الگ سے پردے کی ضرورت نہیں رہے گی. جیسے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ٹیچرز کو، کچھ لڑکیوں کو میل ٹیچر سے پڑھنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ پردہ کیے ہوئے ہیں تو مطلب یہ نیسیسری نہیں ہے، یہ اسینشل نہیں ہے کہ نہیں جی کلاس روم بھی الگ ہی ہو. ایسا نہیں ہے. یہ جو صحابیات تھیں وہ رسول اللہ کے پیچھے جب نماز پڑھتی تھیں، وہ پیچھے ہوتی تھیں، مرد آگے ہوتے تھے. انہیں حکم ہوتا تھا کہ جب نماز ختم آپ فوراً نکل جائیں. پہلے مردوں کے رش سے پہلے وہ پہلے نکل جاتی تھیں، مرد بعد میں نکلتے تھے. تو کوئی آڑ نہیں ہوتی تھی، دیوار نہیں ہوتی تھی. ان کے اپنے اوپر پردہ ہوتا تھا، وہ کافی ہوتا تھا. تو کسی مرد نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا، اسٹوڈنٹ ایسا پردہ کر لیں، وہ ٹھیک ہے. یا اگر کسی خاتون نے ایسے کسی کو کچھ بتانا پڑ گیا ہے تو وہ بھی اگر چہرے کا پردہ ہے تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ الگ سے آگے کوئی دیوار یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر جلابیب کا حکم آ گیا اس آیت میں. اور پھر اس میں کیا کہ جاہلیت کے دور کی طرح سورۃ الاحزاب میں بھی دیکھیں، جو اس پارہ کی شروع کی آیت ہے اس میں کیا کہا گیا؟ 33 آیت جو تھی کہ اپنے گھروں میں رہیں اور الرٹ رہیں. میں نے ایک معنی اس کا الرٹ رہنا کیا تھا، اور ایک معنی کیا تھا کہ اپنے گھروں میں رہیں. گھروں میں رہنا ٹھیک ہے، جو عورت ہے وہ ٹیریٹری ہے، جو عورت کی ٹیریٹری ہے گھر، لیکن باہر بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو پھر تبرج الجاہلیہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تبرج نہیں کرنا اگر باہر جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کس لیے؟ تاکہ اللہ گندگی لے جائے، تم سے ناپاکی کو لے جائے. اے اہل بیت،
اور یہ جو پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ پردے کے پیچھے سے بات کریں، اور یہ اس کا کیا مقصد بتایا گیا، اس کا بھی مقصد اسی میں بتا دیا گیا تھا کہ ذالکم اطہروا اطہروا لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے حجاب اچھا ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرنا اچھا ہے، یہ حکم آ گیا۔ اور اب کوئی گھر میں آ رہا ہے تو پردے کے پیچھے سے بات کریں، بالکل جو آؤٹ سائڈر ہے پردے کے پیچھے سے بات کریں، ٹھوس لہجے میں بات کریں، معروف طریقے سے بات کریں، لہجے میں نرمی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر خود باہر جانا ہے تو جلابیب، تاکہ ایذا نہ دی جائیں اور رحم کیا جائے، ان پر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ وہ ایذا نہ دی جائے، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جو یہ سارے احکامات کو فالو کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس حکم کو ماننے پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہے اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم، بہت رحم کرنے والا، بہت بخشنے والا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پردہ نہ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی ظالم نہیں، بہت رحم کرنے والا ہے، بالکل اپوزٹ چیز کہتے ہیں۔ یہ حجاب اور یہ جلباب عورت کے لیے رحمت ہے، بے پردگی عورت کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اس کے بعد نہ دنیا والے رحم کرتے ہیں ایسی عورت پہ، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم ہے کہ میں اس پہ بھی بڑا رحم کروں گا۔ جلابیب کے حکم کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے، تو اس حکم کو مان کے اللہ کا رحم ملے گا۔ یہ فائنل جو اب جو درجہ بدرجہ عورت کو بتائی جا رہی تھی چیز، پہلے لباس، پھر خمار، پھر ایٹیکیٹس، پردے کے پیچھے سے آپ نے بات کرنی ہے، میں ورا کا ورڈ آتا ہے نا، پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے، ٹھوس لہجے میں بات کرنی ہے، تبرج نہیں کرنا، اور تبرج نہیں کرنا، آرائش نہیں کرنی، اس کے لیے کیا کرنا ہے، جلابیب ڈالنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں دیکھتا۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ ایک عورت 4 مردوں کے بگاڑ کا باعث بنتی ہے، اس کی آخرت کی خرابی کا باعث بنتی ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو ویسے بھی اگر وہ بہت بن سور کے نکلی ہے تو وہ دعوت نظارہ بن کے نکلی ہے، تو وہ اور کسی کے دل میں برا خیال آ رہا ہے تو وہ تو گناہ گار ہوا، وہ خود بھی گناہ گار ہوگی، اور جس نے اس کو روکا نہیں وہ بھی گناہ گار ہو گیا۔ دیوس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ سب کو؟ دیوس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حدیث مبارکہ ہے، دیوس جنت کی خوشبو نہ پائیں گے۔ صحابہ نے کہا دیوس کون ہے؟ فرمایا وہ مرد جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھیں اور اس کی اصلاح نہ کریں، یعنی جو بالکل غیرت کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی جنریشن تھی، اب یوتھ جو ینگ بچی ہیں وہ افینڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی مائیں بھی انہیں نہیں کہتی کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں، کیونکہ وہ اپنے زمانے میں بہت افینڈڈ رہی ہیں ان چیزوں سے۔ جب پردے کی بات کوئی کہی جاتی تھی تو وہ اس انداز میں کہی جاتی تھی جیسے کہ وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، مرد کا اپنا ہی کوئی حکم ہے، جیسے وہ مرد کی ڈومیننس کو شو کر رہا ہے، وہ اللہ کی ڈومیننس کو شو نہیں کر رہا۔ ہمارا جو طریقے رہے ہیں نا وہ بہت غلط رہے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین پردے سے افینڈ ہو گئی۔ آج بھی دیکھیں، آپ اپنے میڈیا پہ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، پردے کو بہت ہی کوئی ظلم کی چیز بتایا جاتا ہے، حالانکہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ پہ رحمت ہے۔ اللہ نے اس آیت کی بات کہا ہے کہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور و رحیم ہے۔ تو لیکن ہمارے جو طریقے ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ خراب رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری خواتین مائل نہیں ہو سکیں پردے کے لیے۔ انہوں نے پردہ کیا بھی تو تنگ آ کے کیا اپنے باپ بھائی کی باتوں سے، انہوں نے اس پردے کا حکم ایسے امپلیمنٹ کیا جیسے کہ ان کی اپنی کوئی ڈومیننس ہے اور اپنی کوئی غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اسے بتایا ہی نہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں مرد عورت دونوں کی بہتری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہوتا ہے نا یہ بہت انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے عام لوگوں کی زندگی کو۔ ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں نا اگر، تو یہ
آپ کو پتہ ہے نائنٹیز کی یا ایٹیز کی جو بالی ووڈ موویز تھے اس میں نا بہت سے ایسے سینز ہوتے تھے عورت پہ زیادتی دکھائی جا رہی ہے اس طرح کے، کیونکہ ان کے سینسر بورڈ کا تب ایک رول تھا. وہ رول کیا تھا کہ آپ کوئی ایسے ویسے سینس تو نہیں دکھا سکتے رومانس کے نام پہ، لیکن ہاں آپ کوئی زیادتی ہے عورت پہ وہ آپ دکھا سکتے ہیں. تو وہ ہر مووی میں ایسی چیز ہوتی تھی. تو اگر آپ نائنٹیز سے 2000 تک، اس سے پہلے تک کہ وہ جو فگرز ہیں نا، ایک سعودی گزٹ ایک اخبار ہے سعودی کا، اس میں وہ اسٹیٹسٹکس آئے تھے 2000 کے قریب. تو نیو ڈیلی میں 76% عورتیں اس زمانے میں جب میڈیا یہ چیزیں دکھاتا تھا سیکشولی ہراس تھیں، 60% ملیسٹڈ تھیں، 50% سفر کرتے ہوئے اپنے آپ کو سیف نہیں فیل کرتی تھیں، 38% پبلک پلیسز میں سیف نہیں فیل کرتی تھیں. اور اس وقت ہر گھنٹے میں ایک ریپ کیس رپورٹ ہوتا تھا. نیو ڈیلی کی صرف بات کریے، باقی تو پورے انڈیا میں کیا تھا اور باقی پوری دنیا میں کیا تھا وہ صرف آپ کو میڈیا کا انفلوئنس بتا رہی ہوں کہ میڈیا کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہوتا ہے ہمارے ذہنوں پہ. اب ایسا ہے کہ چونکہ ہمارا میڈیا ایسا دکھا رہا ہے کہ جو پردہ ہے نا یہ بہت ظلم ہے. ہمارے اپنے پاکستانی میڈیا، پاکستانی موویز، پاکستانی ڈراماز وہ اس طرح کے ہیں کہ پردہ ظلم ہے. جو باپ کہہ رہا ہے بیٹی کو چادر میں جاؤ، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، وہ بہت بڑا ظالم ہے اور وہ بہت بیچاری ظلم میں ہے. تو ہمارے ہاں پردے کا کانسیپٹ ہی بدل گیا. وہ کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم تھا، وہ تو سمجھا ہی ہے کہ یہ کوئی ظلم تھا. اس میڈیا کو سمجھیں، میڈیا کا انفلوئنس کس طرح ہو رہا ہے ہم پر، اس کو سمجھیں. پاکستان میں اتنے زیادہ یہ کیسز ہونا شروع ہو گئے اس طرح کے کیونکہ اسے میڈیا پہ اب ڈپکٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب انڈیا میں جیسے پہلے ان کا جو موویز میں سبجیکٹ تھا وہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا تھا، ہر مووی میں یہی چیز چل رہی ہے. اب عجیب و غریب سبجیکٹس آ گئے ہیں، اب ان کی ہومو سیکشولیٹی اور یہ سب کچھ آ گیا. تب ان کے اپنے ملک میں سب کچھ ہونا، پریکٹس ہونا شروع ہو گئی. یہ سب چیزیں یہ میڈیا کا انفلوئنس ہے. آپ کو پتہ ہے ہم صرف اپنے میڈیا کی بات کریں، پاکستان میں بات کریں، جتنی آپ کو ٹاپ ایکٹریسز نظر آتی ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ، میں کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں کر رہی لیکن آپ کو صرف ایک فگر بتا رہی ہوں، زیادہ تر ان میں بروکن فیملی سے آتی ہیں. انہوں نے مرد کا وہ جو ایک خوبصورت چیز ہے کہ مرد کیسے ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ کتنی قربانیاں دیتا ہے بیوی بچوں کا نانف کا اٹھانے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، وہ انہوں نے دیکھی نہیں ہے. اور وہ شوبز ہم لوگ رول ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں ان سیلیبریٹیز کو، جو پاکستان کا ایک چھوٹی سی پاپولیشن ہے، جو بروکن فیملی سے آئی ہیں، جنہیں کام پیسے کی ضرورت تھی اس لیے وہ اس فیلڈ میں آئی ہیں اور وہ ایسے رولز بھی کر رہی ہیں، انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے ایسے رولز کرنے میں. بروکن فیملی سے، اس بات کو سمجھیں. جو کانٹینٹ ہیڈ بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری فیمنسٹ ہیں. تو اس کا انفلوئنس اپنے اوپر اس طرح نہ ہونے دیں. اس میڈیا سے بچیں، خود بھی بچیں، بچوں کو بھی بچائیں. پردے کو برا پورٹری کیا جا رہا ہے. مرد اگر وہ بیوی کو کسی یا اپنے گھر کی عورتوں کو کسی سے روکتا ہے اسے برا پورٹری کیا جا رہا ہے، اس کا فرض ہے. رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ اپنی خواتین کو، کہیں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرد کا کام ہے عورت کو اس چیز کے بارے میں خبردار کرے. بھی معاشرہ ایسا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، یہ ڈیوٹی مرد کی ہے. ہاں وہ فلاز ہیں، اس جگہ پہ فلاز ہیں. میں عورتوں کی سائڈ کی بات کری ہوں، مرد اس سائڈ پہ فلاز ہیں. جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ پچھلی نسل میں ایسے پورٹری کیا گیا، اس بات کو ایسے امپلیمنٹ کیا گیا جیسے کوئی یہ مردوں کا اصول ہے، مردوں کا بنایا اصول ہے. مردوں کا بنایا ہوا اصول نہیں ہے، لیکن انہوں نے امپلیمنٹ ایسے کیا جیسے ان کی ڈومیننس کے ساتھ نا یہ بالکل جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اگر پردے کے فائدے دیکھیں نا، ابھی تو میں نے آپ کو صرف یہ باڈی شیمنگ والا ایک واقعہ بتایا. بہت سی خواتین نے اپنا انٹلیکٹ گرو ہوتے دیکھا. میں نے خود گرو ہوتے دیکھا. جب آپ یہ اپنی نوک پلک سے اوپر چلے جاتے ہیں نا تو آپ کو بہت سا وقت ملتا ہے اپنے انٹلیکٹ کو گرو کرنے کا. پردہ آپ کو لبریٹ کر دیتا ہے، آپ کو آزاد کر دیتا ہے ان ساری فکروں سے. میں کیسی لگ رہی ہوں، کوئی مجھے ایکسیپٹ کرے گا نہیں کرے گا. دیکھیں ایسی بھی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ چاہے کہیں چاہے نہ کہیں، لیکن ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ کپڑے ہی تو میری شان ہے. میں ڈیزائنرز کپڑے پہنتی ہوں، برانڈڈ کپڑے پہنتی ہوں، یہ نہ ہوئے آدھی پرسنالٹی تو میری گئی. باقی شکل کو اتنے ایکسپینسو میک اپ سے میں مزین کرتی ہوں، اگر میں نے یہ نہ کیا، یہ چھپا لیا تو باقی پرسنالٹی بھی گئی.
تو جس کی یہ ساری پرسنالٹی چھپ جائے گی اس سے پھر کیا گروم کرنا ہے اپنا انٹلیکٹ، جس کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پردے کے اندر سے بھی. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے رشتے یا ایسی پاپولیرٹی کو رکھ کے کرنا کیا ہے کہ لکس ختم ہو جائیں تو جی وہ آپ پر سے اٹینشن ختم ہوگی. ایسی اٹینشن کو لے کے آپ نے کرنا کیا ہے جو ہے ہی صرف آپ کی لکس کی وجہ سے. اس لکس کی وجہ سے اگر آپ کا کانفیڈنس ہے وہ کس فائدے کا؟ ساری زندگی آپ ایک جیسی گڈ لکنگ رہیں گی. اور یہ کریز اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ فلرز اور بوٹاکس اور پتہ نہیں کیا کیا عام ہوتا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ عورتوں نے اپنی ویلیو ساری کی ساری اپنی لکس میں ڈھونڈی ہے. لکس ختم، ویلیو ختم. لکس ختم، لو جی اس رشتے میں تو یہ تو پسند ہی مجھے لکس کی وجہ سے کرتا ہے، رشتہ ختم. لکس ختم، کانفیڈنس ختم. لکس ختم، پاپولیرٹی ختم. تو سارا کچھ ہماری لکس ہی بن گئی ہیں. تو یہ پردہ آپ کو ان سب چیزوں سے آزاد کر دیتا ہے. بھئی ختم تو ختم. جس نے صرف شکل کے لیے میرے ساتھ رہنا ہے تو وہ کیا پائیدار ساتھ ہے؟ وہ تو ختم ہی ہو جانا چاہیے. ان سب چیزوں سے جب آپ کا فوکس ہٹ جائے گا تو آپ کس پہ فوکس کریں گی؟ اپنے انٹلیکٹ پہ فوکس کریں گی، اور اپنے انٹلیکٹ پر ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیکھیں بنایا ہی ایسا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اس کو چھپانے کی چیز بنایا، اس کو عورا کہا گیا ہے. ایسی چیز جس کا دکھایا جانا معیوب ہو، اسے کہا ہی مستورات گیا ہے. چھپانے والی چیز، چھپانے کے قابل چیز جو خود کو اتنا دکھائے گی، اس کی وہ جو ایک عورت کی خوبصورتی اس کی حیا میں ہے وہ اس میں رہے گی نہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے، تو جس میں حیا نہیں اس میں ایمان کا کتنا حصہ چلا گیا. اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سی رکاوٹیں اس میں آتی ہیں. سب سے پہلے آپ کا اپنا نفس رکاوٹ ہے کہ جی ظاہرہ خوبصورتی کی نمائش کیسے کریں گی. پھر وہ جو آپ نے ڈیزائنر کپڑے پہننے ہیں، جو آپ نے برانڈڈ کپڑے پہننے ہیں، آپ اپنے کپڑوں کی نمائش، اپنے پیسے کی نمائش کیسے کریں گی. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے رکاوٹ کہ میں اس پہ نا استقامت نہیں اختیار کر سکوں گی، قائم نہیں رہ سکوں گی. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا فرینڈ سرکل اس ٹائپ کا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ آئسولیٹ ہو جائیں گی. تو اچھی بات ہے آئسولیٹ ہو جائیں. جو لوگ آپ کے اتنے بڑے اسٹیپ کو سپورٹ نہیں کرتے، آپ نے دین کے اتنے بڑے حکم کو اپنے نفس کو مار کے فالو کیا، آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اچھا ہے فلٹر ہو جائیں آپ کی لائف سے. اور اچھے لوگ جو آپ کی اسلامک ویلیوز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے قریب آئیں. تو یہ جو ایک ڈر ہوتا ہے کہ آئسولیٹ ہو جائیں گے ہمیں ہماری یہ جو سوشل لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے. شرم ہمیں آتی ہے کرتے ہوئے، کوئی کرتا نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، رشتے نہیں ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ہسبینڈ نہیں مانتے، کہیں پہ فادر نہیں مانتے، کہیں پہ بچے کہتے ہیں. سب رکاوٹیں ہیں، یہ سب رکاوٹیں ہیں. جب آپ حجاب کر لیتے ہیں تو آپ کے سپورٹرز جو ہیں وہ فلٹر ہو کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، باقی سارا ریزیڈیو نکل جاتا ہے. اور پھر جب ہمیں رکاوٹیں ہم ان کو کوپ اپ نہیں کر پاتے پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. بہانے ہمارے پاس بہت ہیں، گرمی ہے، الرجی ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو الرجی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یقین کریں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی الرجیز ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں خود ان میں سے ایک ہوں. مجھے سن کے کانٹیکٹ سے اسکن ریڈ ہو جاتی تھی، تو جب میں نے پردہ کرنا شروع کیا تو وہ ختم ہو گیا. اور بہت سی میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ان کی بڑھ جاتی ہے، الرجیز ہو جاتی ہیں، جی سانس نہیں آتا. اور بہت سے بہانے ہمیں مل جاتے ہیں، رشتہ نہیں ملے گا. اور میں تو اپنے لیے تیار ہوتی ہوں. اب اپنے لیے تیار ہوتی ہیں تو صرف آپ کو اپنے آپ کو ہی دکھنا چاہیے، ہے نا. اگر آپ اپنے لیے تیار ہوتی ہیں تو دکھنا بھی اپنے آپ کو ہی چاہیے. اللہ کا جب حکم ہوگا تب ہو جائے گا. دنیا کی بھی کوششیں نہ کرے نا انسان. جب اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کو رزق مل جائے گا، جب اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کو اسٹیٹس مل جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کے بچوں کا رشتہ بھی ہو جائے گا. خود کیوں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں؟ اللہ کا حکم اپنانے کے لیے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے ہم توفیق کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سے توفیق ملے گی. طلب آپ کو خود ہی کرنی ہے، طلب ہمیں خود ہی کرنی ہے. اور پھر یہ بھی بہانے ہیں، حجاب میں ہوتی بری عورتیں، کھلے چہرے میں بری عورتیں نہیں ہوتی.
اور پھر جو بچیاں کہتی ہیں کہ مرد کیوں نہیں کرتے حجاب، تو یہ تو پھر اللہ سے کوئی پوچھے جا کے، ان کے لیے حجاب کا حکم کیوں نہیں آیا؟ ان کی ذمہ داری ہی ایسی ہیں کہ انہیں حجاب میں رکھا نہیں گیا، وہ جائیں مشقت کریں جو مرضی کریں، گھر والوں کے ایکسپینڈیچرز انہوں نے ہی ہینڈل کرنے ہیں، اب عورت وہ مشقت کرنا چاہتی ہے اس کی مرضی۔ حالانکہ ایسے تھا کہ مجھے یہی لگتا تھا کہ خواتین اپنی مرضی سے زیادہ تر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اب تو ٹرینڈز اتنے چینج ہو رہے ہیں کہ میں نے جب یہ صراط مستقیم سیریز کی تو مجھے کچھ لوگ کے ایسے کوشچنز آئے، اور بہت سے لوگوں کے، کہ رشتے والے جب آتے ہیں وہ تو کہتے ہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جاب کرے بچی ساتھ، وہ نہ بھی کرنا چاہے، وہ گھر میں رہنا چاہے، گھر کو ہینڈل کرنا چاہے، تب بھی رشتہ ہی اس بیس پہ ہو رہا ہے کہ جاب بھی کرے وہ، تو اس کو باقاعدہ ورکر بنا کے کہ گھر بھی تم ہی نے ہینڈل کرنا ہے اور باہر بھی تم نے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ تو ہماری سوچ ہو گئی ہوئی ہے کہ دونوں ہی کمائیں۔ کیوں دونوں کمائیں؟ مرد کیوں نہ کمائے؟ اگر وہ عورت خود کہہ رہی ہے کہ میں اتنے میں ہی گزارا کر، ہاں اگر وہ خود چاہتی ہے اور مرد بھی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک آپ باہمی اپنے مشورے سے وہ کر بھی سکتے ہیں، اسلامک ایٹیکیٹس کے اندر رہ کے عورت کر بھی سکتی ہے جاب، ایسی بات بھی نہیں ہے، کر بھی سکتی ہے، مرد بھی اسے سپورٹ کرے۔ گھر کے کام میں رسول اللہ ازواج مطہرات تو گھر میں ہی رہتی تھی، رسول اللہ پھر بھی گھر کے کاموں میں ان کی ہیلپ کرتے تھے، تو جو جاب کرتی ہیں مرد کیوں نہ ان کی ہیلپ کریں، وہ بھی کریں، ضرور کریں، لیکن آپ رشتے اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جاب بھی کرنی ہے، اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں، جو گھر میں رہنا چاہتی ہے وہ بھی نہیں رہ سکتی، حجاب کہاں سے کرے کوئی؟ کچھ کہتے ہیں مرد نظریں نیچے نہیں کرتے، ہم کیوں حجاب کریں؟ یہ بھی آپ اللہ سے ہی لڑ لیں جا کے، انہیں الگ سے حکم ہے، آپ کو الگ سے حکم ہے، آپ کو ان سے کیا تعلق ہے؟ کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، سب نے اپنی قبروں میں جانا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے، تو کسی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور میں نے آپ کو پاگل ہاتھی کی مثال دی ہے نا، تو آپ نے خود کو بچانا ہے پاگل ہاتھی سے، کوئی کچھ کہہ ہی نہ سکے، ایسے حلیے میں جائیں، اور اگر پھر بھی کرتا ہے تو اس کا اپنا فیل ہے، اس کی سزا بھگتے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پردہ آپ کو ان سب چیزوں سے لبریٹ کرتا ہے، لیکن تب کرے گا جب یہ آپ خالص اللہ کے لیے کریں گے، اس میں فائدہ سمجھ کے کریں گی، کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کو مانتی ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے کریں۔ کچھ دیر کچھ لوگ کریں گے، اونچی بولیں گے، ہر طوفان جو اٹھتا ہے وہ بیٹھ ہی جاتا ہے، اٹھا تو نہیں رہتا، تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی لیمٹس کو پہچانیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ان کے فائدوں کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو گوندنے لگواتی ہیں، ٹیٹوز، اور جو بالوں کو جوڑنے والی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسٹینشنز، بالوں کو مزید کھلانے کے لیے، زیادہ دکھانے کے لیے، تاکہ ہمارے جو سر ہیں وہ اور زیادہ پرومیننٹ ہو جائیں، یہ کیا حجاب ہے؟ کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے جو گوندنے لگواتی ہیں، ٹیٹوز بنواتی ہیں، جو بالوں کو جوڑنے والی ہیں، یہ ایکسٹینشن کہ سر پھولے پھولے لگیں۔ اور ترمذی کی حدیث میں آتا ہے اللہ نے اس عورت کو جو گوندنے والی ہے اور جو گدوانے والی ہے، ایکسٹینشن جو لگواتی ہے اور جو لگاتی ہے، بال اکھیڑنے والی ہے، سب پہ لعنت فرمائی ہے۔ بھووں کے بالوں کے بارے میں بھی الگ سے ہے۔ تبرج کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، دھوکہ دینا، یہ نقلی پلکیں ہیں یا نقلی بال ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے ان لوگوں کا حال نہ پوچھو جو جماعت سے نکل گئے، وہ 3 لوگ بتائے رسول اللہ نے، ایک جو جماعت سے نکل جائے، امام کی نافرمانی کرے، یعنی کہ اس وقت کا جو امام ہے جو دین سکھاتا ہے اس کی نافرمانی کرے، جماعت سے ہی نکل جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جیسے رسول اللہ کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، بہت سے قبائل، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو جماعت نکل جائے، جو جماعت سے نکل جائے یعنی امام کی نافرمانی کرے۔ دوسرا، اس کا حال نہ پوچھو جو غلام ہو اور اپنے مالک کو چھوڑ کر نکل جائے، یعنی اسے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تیسرا، وہ عورت جس کا شوہر اس سے غائب ہو جائے
اور اس نے اس عورت کو دنیا کے تفکرات سے آزاد کر دیا. یعنی کہ اسے فیسلٹیز وہ دی ہیں. جیسے باہر لوگ کمانے چلے جاتے ہیں لیکن بہت پیسہ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے وہ خود پاس نہیں ہے لیکن کوئی کمی نہیں آنے دیتے, ٹھیک ہے, تو اس نے اسے دنیا کے تفکرات سے آزاد کر دیا, اور اس کے بعد وہ عورت تبرج کرے. یعنی کہ وہ عورت اپنے حسن کی, اپنی زینت کی نمائش کرے. تو یہ دیکھیں یہ کیسی ان کا حال ہی نہ پوچھو, اتنا برا حال ہے ان لوگوں کا. یہ تبرج کا عذاب ہے, تو ہمیں یہ نہیں کرنا. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو چہرے کا رنگ ان کا اڑا ہوا تھا, رونگٹے کھڑے تھے. فرمایا سبحان اللہ, آج میں نے خواب میں کتنے بڑے بڑے خزانے دیکھے جو میری امت کے لیے کھول دیے گئے ہیں. کیسر و کسریٰ کے خزانے, یعنی کہ بڑے بڑے خزانے, اور کتنے فتنے بھی اتار دیے گئے. جگاؤ ان حجروں والیوں کو. اور اس کے بعد کیا ہے یہ ذرا غور سے آپ سنیں. جگاؤ ان حجرے والیوں کو, یہ کتاب الفتن میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے. کیونکہ دنیا میں بہت کپڑے پہننے والیاں روز قیامت ننگی ہوں گی. یہ حجرے والیوں نے اپنی ازواج کو کہا تھا کہ یعنی کہ ان کو جگاؤ. یہ تہجد کے اس میں ایک کانٹیکس میں ایک آتی ہے حدیث کہ یعنی کہ اس وقت اٹھنا, کیونکہ بہت سی کپڑے پہننے والیاں اس روز جو ہیں وہ بے لباس ہوں گی. اس سے مراد جو ہے دو باتیں لی جاتی ہیں کہ ایک تو بہت مقام والی جو بڑے زبردست لباس پہنتی تھی نا, اس دن ذلیل و خوار ہوں گی, انہیں لباس نہیں ملے گا, تو آج گناہوں کو بخشوائیں. اور ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دنیا میں ایسے کپڑے پہنتی تھی جو کہ جن کو پہن کے بھی وہ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے بے لباس ہیں, وہ ننگی ہیں. تو آخرت میں بھی انہیں لباس نصیب ہی نہیں ہوگا. اس کی یہ بھی ایک جو وضاحت ہے وہ کی جاتی ہے اس حدیث کی, ٹھیک ہے. تو ایسا لباس جو آپ کی زینت کو مزید دکھا رہا ہے. گھر میں لباس ہے تو وہ بھی ساتر ہونا چاہیے, بالکل سی تھرو نہیں ہونا چاہیے. باہر بھی کوئی سی تھرو لباس یا بہت زیادہ تنگ لباس نہیں ہونا چاہیے. نہ وہ اتنا شفاف ہو اور نہ وہ اتنا وصاف ہو. شفاف یعنی کہ سی تھرو, وصاف وصف نمایاں ہو, یعنی ٹائٹ اتنا ہے کتنا ڈائی میٹر ٹانگ کا ہے, کتنا بازو کا ہے, ہر چیز پتہ چل رہی ہے. یہ دونوں چیزیں لباس کو ساتر نہیں بناتی, وہ ساتر نہیں ہوتا ایسا لباس. تو لباس کا ساتر ہونا, وہ سطر پوشی کے جو قوانین ہیں اس کو پورا کریں. گھروں میں اوڑھنیاں بھی ہوں گی, باہر جب جائیں گے تو جلابی. اس کے علاوہ کچھ اور اگر باتیں ڈسکس کرنی ہوں گی تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کر لیں گے. اللہ تعالی ہمیں پردے کو سمجھنے کی, اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللهم ارزقني تفكر وتدبر لما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له والمعرفة بمعانيه, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.